السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم آج کی اس بابرکت مجلس میں اس بابرکت مقام پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی اس مجلس کو ہمارے لیے علم میں اضافے کا، ایمان میں زیادتی کا اور کردار میں اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، دین اسلام کی توفیق ہم کو نصیب فرمائی، اور مسلمان بنانے کے ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ڈبل احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی مسلمان ہونا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہی ہے، پر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی سید ولد آدم، سید الانبیاء، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا ہے۔ بھائی یہ جو دین ہے، دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ اکیلے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء آتے رہے ہیں ان کا دین بھی کیا تھا؟ حضرت آدم کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو کیا کہا؟ ربنا اجعلنا مسلمین لک۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو کیا بنانا؟ مسلمان بنا کر کے زندہ رکھنا، مسلم بنا کر کے زندہ رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی توفنی مسلمہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت میں موت دینا کہ میں مسلم ہوں۔ تو اسلام جو دین ہے نا، یہ دین تمام انبیاء کا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین تھا، اور اللہ کے نبی سے پہلے آنے والے جو رسول تھے، جو انبیاء تھے، ان کا بھی دین کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ شریعتیں، فقہی مسائل الگ الگ تھے، نماز کا طریقہ الگ تھا، روزے کے طریقے الگ ہو سکتے تھے، فقہی مسائل اور شریعتیں الگ الگ تھی، پر دین سب کا کیا تھا؟ دین سب کا اسلام تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم مسلمان ہوتے اور کسی دوسرے رسول کے امتی بھی ہو سکتے تھے، ہے نا؟ اللہ چاہتا تو ہم حضرت ابراہیم ہوتے، یا حضرت نوح کے امتی ہوتے، یا حضرت عیسیٰ کے امتی ہوتے، یا حضرت موسیٰ کے امتی ہوتے۔ تو اللہ نے ہم پر ڈبل احسان کیا ہے، ایک تو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا۔ ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور امت محمدیہ کا حصہ بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈبل نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی سب سے افضل ترین امت کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ کے نبی کی امت ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، اور نبی کی امت تمام امتوں کی سردار ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ کنتم خیر امتین، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ الحمدللہ دنیا میں بھی ہم بہترین ہیں، قیامت کے دن بھی اس امت کا مقام تمام امتوں میں سب سے بلند ہوگا۔ اس امت کو اللہ رب العالمین جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا، سب سے بڑی تعداد جنت میں اس امت کی ہوگی۔ دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، اور جنت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے جائیں گے۔ تو یہ کتنے بڑے ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ایک پورا موضوع ہے۔ آپ کبھی فرصت میں رہیں تو یوٹیوب پہ کسی معتبر عالم کا بیان سنیں، امت محمدیہ کے خصائص،
امت محمدیہ کی اسپیشلٹیز کیا ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے اسپیشل ہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی کی امت بھی ساری امتوں میں سب سے اسپیشل امت ہے، سب سے یونیک امت ہے، سب سے الگ ہے ہم لوگ الحمدللہ. وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ امت بہت اعلیٰ، بہت افضل، بہت اسپیشل امت ہے الحمدللہ. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس امت کا ایک فرد بنایا ہے. محمدی ہونا دنیا کا سب سے بڑا منصب ہے. ہم الحمدللہ محمدی ہیں نا، اور محمدی ہونا دنیا کا سب سے بڑا ڈیزگنیشن، سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ ایک انسان محمد الرسول اللہ کا امتی ہے اس دنیا کے اندر. بھائی لیکن کوئی عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی شرف جتنا بڑا ہوتا ہے، اس عہدے اور شرف کے ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے. عہدے محض فضیلت کے لیے نہیں ملتے ہیں، فضیلت کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. وہ کیسے انگلش میں بولتے ہیں؟ ود گریٹ، ہاں کیسے وہ انگلش کا ایک جملہ ہے نا، کیا؟ ود گریٹ پاور کمس گریٹ رسپانسبلٹیز. امت محمدیہ کا فرد ہونا ایک بہت بڑا عہدہ تو ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے، لیکن اس منصب کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے. اور اس منصب کا حقدار وہی ہے جو اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. اگر اللہ نے یہ فرمایا کنتم خیر امتین، تم سب سے بہترین امت ہو، یہ ہمارا منصب ہے. اور اس منصب کے ساتھ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ وہ اگلے جملے میں بیان ہوئی ہے، اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو اور تم کو دنیا میں اللہ نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے. اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو کیوں؟ لوگوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہ کتنا بڑا کام ہے. لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، ان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم کو بھیجا ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے بچانا اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا، اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. تو محمدی ہونا بہت بڑا منصب بھی ہے، لیکن اس بہت بڑے منصب کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. بھائی کسی بھی دیکھتے ہیں نا، کمپنی کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنی بڑی رسپانسبلٹیز بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جو کام ایک سی او کا ہوتا ہے وہ ایک چپراسی کا نہیں ہوتا ہے. سی او کا عہدہ بڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ سی او کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، اور اس اتھارٹی کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے. اگر وہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں گے تو اس عہدے کے مستحق ہم نہیں کہلائیں گے. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے دعوت کا کام. اگر میں آج کی تقریر میں، آج کے خطاب میں دعوت کی اہمیت پر ایک آیت آپ کے سامنے پیش نہ کروں، کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش نہ کروں، سلف میں سے کسی کا قول آپ کو نہ بیان کروں، دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات کافی ہے صرف، اور وہ بات یہ ہے کہ دعوت نبیوں کا کام ہے. دنیا میں سب سے عظیم ترین لوگ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول، انبیاء جو دنیا کے اندر آئے. اور یہ انبیاء دنیا میں آئے کیوں آئے؟ انبیاء کا بنیادی کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا. دعوت بنیادی طور پہ نبیوں کا کام تھا. نبیوں کے کام کے دو پارٹ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دین لینا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں تک کے دین پہنچانا. یہی دو کام انبیاء کرتے تھے نا. اب اللہ تعالیٰ سے جو دین لینے کا نبیوں کا کام تھا وہ تو اب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا دین پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا الحمدللہ. اللہ کے نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا. آسمان سے وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، دین پورا نازل کیا جا چکا ہے، شریعت تمام ہو چکی ہے. اب کوئی چیز آسمان سے نازل ہونے والی نہیں ہے دین کے معاملے میں. دین اللہ کو جتنا نازل کرنا تھا وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا. اسی لیے دین تو مکمل ہو گیا. اب اگر جو دین میں بڑھانے کا کوئی کام کرے گا تو وہ نبیوں کا کام نہیں کرے گا، وہ تو بدعتیوں کا کام کرے گا، ہے نا. دین مکمل ہونے کے بعد اب اگر اس میں کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب وہ نبیوں کا کام نہیں ہے. ایسا تو بدعتی ہے جو دین میں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر دیا نبی پر. ایک کام مکمل ہو چکا ہے پر ایک کام قیامت تک کے جاری رہے گا. آسمان سے جو دین اترنا تھا وہ تو نبی پر مکمل ہو گیا.
پر اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام قیامت تک جاری رہے گا. جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے, اللہ کے نبی یہی کام کرتے رہے. اب اللہ کے نبی کے بعد یہ کام اللہ کے نبی کی امت کو کرنا ہے. ایک دائی کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا جو کام ہے, اس کا جو منصب ہے, بلکہ اس کا جو پیشہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے. ایک دائی کو یہ سمجھنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے کہ دائیوں کے امام کون ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی خود بھی دائی تھے نا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر کے بھیجا ہے, مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے, نذیرن یعنی ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. تبشیر ہے نا, تب مبشر اور نذیر یہ بھی دعوت ہی کا کام ہے. لوگوں کو ہدایت کے راستے پر آنے والوں کو خوشخبری سنانا اور ہدایت کا راستہ چھوڑنے والوں کو ڈرانا, دائی کا ہی کام ہوتا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں, آپ داعی ہیں. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ داعی کہا گیا. ایک دائی کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے, اس کا پروفیشن اور نبی کا پروفیشن ایک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹڈ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نومینیٹڈ تھے, اپوائنٹڈ تھے ایز اے دائی. دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بِإِذْنِهِ, اللہ تعالیٰ نے آفیشلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دائی بنا کر کے بھیجا تھا. اور اللہ کے نبی دعوت کا کام کرتے تھے اور نبی کی امت کو بھی دعوت کا کام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي, کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا لوگوں کو بتا دیں یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں کیا کرتا ہوں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا ومن اتبعنی, میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اور جو میرے فالوورز ہیں ان کا بھی دنیا میں کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. نبی کے امتی کا کام بھی وہی ہے جو نبی کا کام ہے. ہم نبیوں کے راستے پر چلتے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلائے. تو نبیوں کا راستہ دعوت کا راستہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. وہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ کن لوگ تھے, کون لوگ تھے جن پر انعام ہوا؟ انبیاء. ان میں سب سے پہلے کون آتے؟ نبی. اور نبیوں کا کام کیا تھا؟ نبیوں کا راستہ دعوت کا راستہ ہے. دنیا میں جو انبیاء آئے ان کا مشن دنیا کے اندر کیا تھا؟ انبیاء اپنی ذات میں بہت عبادت گزار اور نیک اور پرہیزگار تھے, لیکن ان کا مقصد صرف اپنی دینداری پر محنت کرنا نہیں تھا, بلکہ اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایمان اور عمل کی دعوت دینا تھا. دعوت کا راستہ نبیوں کا راستہ ہے, اور دعوت چھوڑنے والے گمراہ لوگ یہود و نصارہ ہیں جن کے راستے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. ان یہود و نصارہ جن کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. ان یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی داؤد و عیسی ابن مریم, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, لعنت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے. اور ان کا جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, یہ جو منکر کام کرتے تھے ان میں سے لوگ, یہ ان منکر کاموں سے روکتے نہیں تھے اپنے لوگوں کو. اصحاب سبت کا جو واقعہ بیان ہوا, کسی کو پتا ہے اصحاب سبت کا واقعہ کیا ہے؟ بتائیے کیا ہوا تھا اصحاب سبت کے ساتھ؟ ہاں, مچھلی پکڑتے تھے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا, کچھ لوگ ہیلا کر کے اور شکار کرنے لگے. ایک طبقہ شکار کرتا تھا, ایک طبقہ تھا جو نہیں کرتا تھا اور روکتا تھا, اور تیسرا طبقہ کون سا تھا؟ جو خود کرتا تو نہیں تھا لیکن غلطی کو دیکھ کر کے خاموش رہتا تھا. اللہ کا عذاب آیا
تو گناہ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور گناہ کو دیکھ کر کے خاموش رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا تو صرف نافرمانی کرنے والوں پر نہیں آتا ہے، ان لوگوں پر بھی آتا ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، زنا کاری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، خیانتیں کی جا رہی ہیں، سود کھایا جا رہا ہے، بدعتیں ہو رہی ہیں، قبر پرستی ہو رہی ہے، ولی پرستی ہو رہی ہے، سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنی دنیا میں مگن ہے۔ ان کو حق و باطل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، صحیح غلط سے لینا دینا نہیں ہے، دنیا جہنم میں جا رہی ہے اور یہ اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب کا شکار صرف نافرمان لوگ نہیں ہوتے، اس نافرمانی کو دیکھ کر کے چپ رہنے والے صالحین بھی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کی شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ڈرایا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ وہ فینا الصالحون، حالانکہ ہم میں بہت سارے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کثر الخبث، نعم اذا کثر الخبث، جب برائی بڑھ جاتی ہے معاشرے کے اندر اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کا شکار نافرمانی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس نافرمانی کو دیکھ کر کے خاموش رہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کشتی کی مثال جو اللہ کے نبی نے بیان کی، کہ کچھ لوگ کشتی میں چھید کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کشتی میں چھید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ کشتی میں چھید کرنے والوں کو روک نہیں رہے، تو جب کشتی ڈوبے گی تو صرف کشتی میں چھید کرنے والے نہیں ڈوبیں گے، وہ لوگ بھی ڈوبیں گے جو کشتی میں چھید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہم کو اپنے ارد گرد دیکھیں گے جو کشتی میں چھید کر رہے ہیں، یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ یہ جو مزاروں پر سیر ٹیک رہے ہیں اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یہ کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ یہ جنہوں نے بدعت کے ذریعے سے، مختلف طرح کی بدعات کے ذریعے سے دین کا چہرہ بدل کر کے رکھ دیا ہے، یہ کشتی میں چھید کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یہ بھی کشتی میں چھید کرنے والے ہیں۔ یہ جو سود کھا رہے ہیں، یہ بھی کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ یہ جو زنا کاریاں اور بدکاریاں معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، یہ بھی ہماری کشتی میں چھید کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، ان کو گناہوں سے نہیں روکا، تو ہماری کشتی ڈوبے گی، اور ڈوبے گی تو صرف وہ نہیں ڈوبیں گے جو گناہ کر رہے ہیں، وہ بھی ڈوبیں گے جو گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کو آ کر کے نہیں پکڑتا ہے، وہ ظالموں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی اپنا شکار بناتا ہے۔ وہ عذاب ظالموں کو تو ہلاک کرتا ہے، ظالموں کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں جو ظلم دیکھ کر کے خاموش رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم دنیا کے اندر کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کی وجہ سے جب عذاب آتا ہے تو مشرک تو مارا جاتا ہے، مشرک کے ساتھ وہ بھی مارا جاتا ہے جو شرک ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ ہم نبی کے امتی ہیں نا، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول کو جس مشن کو دے کر کے دنیا میں بھیجا تھا اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور نبی کے مشن کا عنوان کیا ہے؟ توحید۔ نبی کے مشن کا عنوان کیا ہے؟ توحید۔ نبی دنیا میں اصلاً جس کام کے لیے آئے تھے وہ کیا تھا؟ توحید کی دعوت کو عام کرنا۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی ذمہ داری ہے، دنیا میں جس طرح کا بھی شرک پایا جا رہا ہے، چاہے وہ شرک اسلام قبول نہ کرنے والوں کیا پایا جا رہا ہو، چاہے وہ شرک اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہو، شرک سے روکنا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر عام و خاص کی ذمہ داری ہے۔ توحید کی دعوت صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو دین کی بیسک بنیادی چیزیں ہیں نا، ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ باتیں ہونے لگی آج کل کہ دعوت کا کام علماء کا ہے عوام کا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس پہ کنفیوژن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، دعوت کا کام صرف علماء کو کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، دعوت کا کام علماء کو بھی کرنا ہے اور عوام کو بھی کرنا ہے۔ علی الاطلاق یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بغیر کسی قید کے یہ دونوں باتیں، دعوت کا کام صرف علماء کو کرنا ہے اور دعوت کا کام ہر طرح کا علماء کو بھی کرنا ہے، عوام کو بھی کرنا ہے۔ اصل میں
دعوت کے الگ الگ لیولز ہیں. بھائی دیکھو دعوت, پہلے یہ سمجھو, یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو کلیئر کر دوں گا آج آپ کے ذہن میں. علم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, دین کا علم دو طرح کا ہے. ایک دن کا علم ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے, اور عام طور پہ ایک پختہ مسلمان کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے جس علم کو فرض عین کہا جاتا ہے, کہ اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور ایک پختہ مسلمان کے پاس وہ بیسک علم, بنیادی علم ہوتا ہے الحمدللہ, ہے نا. جیسے بھائی توحید کا علم ہے, توحید کا علم کیا صرف علماء کو حاصل کرنا ہے؟ ہاں, صرف علماء کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عام مسلمان کو یہ بات پتا نہیں ہونی چاہیے. ہر عام مسلمان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عادل تھے. نماز 5 وقت کی پڑھنا واجب ہے, رمضان کی روزہ رکھنا واجب ہے, صاحب مال پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے, زنا حرام ہے, چوری حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, نماز چھوڑنا سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے, شرک سب سے بڑا جرم ہے, بدعت دین میں جائز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین کا بیسک نالج ہے نا. یہ ہر مسلمان کو یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں, اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کریں. ایمان کے ارکان ہے نا, اللہ پہ ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ ہر مسلمان کو اس کا علم حاصل کرنا. یہ صرف یہ جو بیسک نالج ہے دین کی, جو بیسک علم ہے, وہ ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے, یہ بیسک نالج. اچھا, یہ تو ایک بیسک لیول ہوتا ہے. پھر اس بیسک لیول سے اوپر کی ایک نالج ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ. یہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن مسلمانوں میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو بیسک لیول سے اٹھ کر کے ایڈوانس لیول کا علم حاصل کرے, ہے نا. اور یہ لوگ جو ایڈوانس لیول کا علم حاصل کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علماء. جو ایڈوانس لیول کا علم حاصل کرتے ہیں, جو علماء ہیں, ان کے پاس بیسک نالج تو ہوتی ہے. بیسک نالج کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ علوم اعلیٰ پڑھتے ہیں, وہ عربی لغت کا علم حاصل کرتے ہیں, نحو صرف گرامر بلاغہ پڑھتے ہیں, وہ اصول حدیث پڑھتے ہیں, وہ اصول فقہ پڑھتے ہیں, وہ اصول تفسیر پڑھتے ہیں, وہ علوم قرآن پڑھتے ہیں, وہ امہات الکتب جو حدیثوں کی ہیں ان کو پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ میں, وہ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں, وہ اللہ کے نبی کی سیرت کا علم حاصل کرتے ہیں, فقہ کی گہرائیوں میں جاتے ہیں, فقہی مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں. اور اس ایڈوانس لیول کے علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ ایک لیول پر پہنچتے ہیں جس لیول پہ پہنچنے کے بعد ایک آدمی کو کیا کہا جاتا ہے کہ اب یہ عالم دین ہو گیا ہے. جو بیسک لیول کا جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کو بیسک دعوت کا کام کرنا ہے نا. اور بیسک دعوت کا کام کرنے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مان لو ایک آدمی بت پرستی کرتا ہے, مسلمان نہیں ہے, کافر ہے, اس کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی بتوں کی عبادت مت کرو, صرف اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے, کیا میں پہلے جا کر کے 9, 10 سال, 15 سال, 20 سال لگا کر کے عالم دین بنوں گا تب میں اس کو دین کی طرف دعوت دوں گا؟ اس کو بت پرستی سے روکنے کے لیے, توحید کی دعوت دینے کے لیے کیا میرا عالم دین ہونا شرط ہے کہ میں پہلے جاؤں مدرسے سے فضیلت کی اور عالمیت کی اور افتاء کی اور ایم اے پی ایچ ڈی کر لوں, پہلے دین کا متخصص عالم بن جاؤں, تبھی میں ایک بت پرست کو توحید کی دعوت دے سکتا ہوں؟ نہیں. بیسک لیول کی دعوت دینے کے لیے بیسک نالج ہونا دین کا ضروری ہے. اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا میں اس کو فجر میں جگانے کے لیے اسی وقت جا سکتا ہوں جب میرے پاس ہاتھ میں فضیلت کی ڈگری ہو کسی مدرسے کی, یا میں نے افتاء کا کورس کیا ہو, یا میں مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں؟ نہیں. بیسک لیول کی دعوت دینے کے لیے آپ کو کیا ضروری ہے؟ نالج ضروری ہے. پر کون سا نالج ضروری ہے؟ بیسک نالج, بنیادی علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. کہ بھئی آپ کسی کو روزے کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو روزے کی فرضیت کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس کو دلیل دے سکو. روزہ چھوڑنے کے بارے میں کچھ وعیدیں آپ سیکھ لیں تاکہ اس کو بتا سکے کہ روزہ چھوڑنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی عذاب رکھا ہے. ایک زانی زنا کار ہے تو اس کو زنا سے روکنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے.
شرابی کو شراب پینے سے روکنے کے لیے، سود خور کو سود سے روکنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بیسک نالج، بیسک جو دعوت کا کام ہے، بنیادی دین کے وہ کام جن کا معروف ہونا ضروریات دین میں شامل ہے، یعنی ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ معروف ہے، معروف یعنی نیکی، جن چیزوں کا نیکی ہونا سب کو پتا ہے، اس نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھائی نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں نیکی ہے؟ دنیا کا کوئی مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا ہو کہ نماز پڑھنا نیکی ہے؟ تو اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو نماز کی دعوت دینے کے لیے کیا میں پہلے عالم ہو جاؤں گا پھر اس کو نماز کی دعوت دوں گا؟ نہیں نا۔ جن چیزوں کا معروف ہونا دین کے اندر بالکل واضح ہے ان کی دعوت دینے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ الامر بالمعروف کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ معروف کا حکم دینا۔ تو جن چیزوں کا معروف ہونا بالکل واضح ہے اس کا حکم دینے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اور جن چیزوں کا منکر ہونا بالکل واضح ہے ان سے روکنے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ بھائی شرک ایک منکر کام ہے نا، ایک آدمی بت پرستی کر رہا ہے یا قبروں پہ جا کر کے سر ٹیک رہا ہے، ولیوں سے فریادیں کر رہا ہے، تو میں کیا جب تک عالم نہیں ہو جاؤں گا تب تک اس کو بت پرستی سے نہیں روک سکتا؟ یا ایک آدمی شراب پی رہا ہے یا زنا کر رہا ہے یا چوری کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے یا والدین کی نافرمانی کر رہا ہے یا کسی مسلمان پر تہمت لگا رہا ہے، یہ ایسے کام ہیں جن کا منکر ہونا بالکل واضح ہے، تو ان سے روکنے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ جن کے پاس دین کی بیسک نالج ہے وہ دعوت کا بیسک کام کریں گے، اور جن کے پاس ایڈوانس لیول کا علم ہے وہ ایڈوانس لیول پہ جا کے دعوت کا کام کریں گے، وہ مرجع بنیں گے، وہ دین کی اتھارٹی ہے جن کو ہم علماء کہتے ہیں، وہ فتویٰ دیں گے۔ فتویٰ دینے کا کام وہ نہیں کر سکتا جس کے پاس ابھی دین کی صرف بیسک نالج ہے۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس دین کی بیسک نالج ہے الحمدللہ، لیکن وہ بیسک لیول پہ بھی دعوت کا کام نہیں کر رہے، خود نماز پڑھ لے رہے پر اپنے کسی دوست کو بولنے کی ہمت نہیں کہ چل بھائی تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ لے، خود تو توحید پر ہے لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، لیکن ہمت نہیں کہ زبان سے اس کفر و شرک سے روکیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ جس کے پاس بیسک لیول کا نالج ہے وہ بیسک دعوت کا کام بھی نہ کرے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں گنہگار ہے، اور جس کے پاس بیسک لیول کی نالج ہے لیکن کام وہ کر رہا ہے ایڈوانس لیول کی دعوت کا ہے، تو اس کے پاس بیسک نالج لیکن بن گیا ہے وہ مفتی، اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے بول رہا ہے کہ ڈیئر ٹو آسک، ہمت ہے تو سوال کرو، یہ بھی جرم ہے۔ جب تمہارے پاس اہلیت بیسک لیول پہ دعوت کا کام کرنے کی ہے تو تم کو مفتی نہیں بننا ہے، تم کو مرجع نہیں بننا ہے، تم کو اتھارٹی دین پر نہیں بننا ہے، تم کو فقہی سوال و جواب کی مجلسیں سجا کر کے لوگوں کے فقہی سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ جس کے پاس جتنا نالج ہے اتنا اس کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں دونوں معاملوں میں کوتاہی ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دعوت کا شوق تو ہے، علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ کے اندر ایڈوانس لیول پہ آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایڈوانس لیول پہ جا کر کے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے کہ آپ مفتی بن جائیں، آپ فقیہ بن جائیں، آپ قرآن کی بھی تفسیر کر رہے ہیں، آپ حدیث کی بھی تفسیر کر رہے ہیں، آپ اصول فقہ بھی بیان کر رہے ہیں، آپ ایڈوانس لیول پہ دعوت کا کام جا کر کے کر رہے ہیں، فقہی مسائل میں جا کر کے فتویٰ دے رہے ہیں، اور آپ کو بھی مکروہ کی تعریف نہیں بتائیں، آپ کہتے ہیں مکروہ کا مطلب ڈبل حرام، اور فتویٰ دے رہے ہیں جا کر کے آپ ایڈوانس لیول پہ، تو یہ بھی جرم ہے نا۔ جتنا انسان کے پاس علم ہو اتنا اس کو دعوت کا کام کلیئر ہو گیا کہ نہیں کلیئر ہو گیا؟ تو ایسا کہنا کہ دعوت کا کام صرف علماء کا کام ہے یہ بات غلط ہے۔ ہاں ایڈوانس لیول پہ دعوت کا کام صرف علماء کا کام ہے نا۔ جہاں پر ایک آدمی مفتی بن جاتا ہے، اتھارٹی بن جاتا ہے، وہ مرجع بنتا ہے۔ مرجع مطلب دینی مسائل میں لوگ اس کی طرف رجوع کر کے اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو دینی مسائل میں ہم کو کن کی طرف رجوع کرنا ہے؟ یہ بھی عوام میں بہت بڑی غلطی، ان کو پتا نہیں، دین کا کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی بھی داڑھی والا ٹوپی والا ملا اس سے سوال کر لیا۔ نہیں بھائی، دین کے مسئلے میں جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں، علماء، مفتیان، فقہا، ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہر ہیرے گہرے نتو خیرے سے دین کا مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن جن کے پاس دین کا بیسک نالج ہے
ان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں کہا کہ دعوت کا کام صرف علماء کا کام ہے. جہاں جہاں دعوت کی اہمیت بتائی گئی وہاں وہاں تمام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, تم میں سے جو کوئی منکر کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. کیا یہ کہا کہ تم میں سے جو علماء منکر کام دیکھیں گے وہ اپنے ہاتھ سے روکیں گے؟ نہیں نا. کوئی بھی آدمی اگر گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو دل میں برا جانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں وَمَنِ اتَّبَعَنِي, اور جو میری اتباع کرنے والے لوگ ہیں یعنی میرے امت کے لوگ, وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کے صرف علماء لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ساری امت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو, عورت ہو یا مرد ہو, عورت کی بھی ذمہ داری ہے. دعوت کا کام صرف مردوں کی ذمہ داری. خواتین ہیں پروگرام میں؟ ہاں, دعوت کا کام, ویڈیو تو سنیں گے ہی نا, دعوت کا کام صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے. دعوت کا کام اپنے دائرے میں رہ کر کے عورتوں کو بھی دعوت کا کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ عالم اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جیسے ہر میدان میں عورتوں کا ہے, دعوت کے میدان میں بھی عورتوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, میرے خیال سے یوٹیوب پہ میرا ایک پورا درس ہوگا دعوت دین اور خواتین, 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے وہ, کہ دعوت دین میں بھی خواتین کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو عورت ہو یا مرد ہو, عالم ہو یا عام آدمی ہو, دعوت کا کام تو ہر کسی کو کرنا ہے. اگر آج ہم کو دنیا میں نقصان سے اور آخرت کے خسارے سے بچنا ہے, دنیا کی ہلاکت اور آخرت کی ہلاکت سے بچنا ہے, تو اس کا واحد راستہ کیا ہے؟ دعوت. اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. کون ہے جو خسارے سے بچنے والا ہے؟ الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر کے آئے. پر ایمان صرف کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ وعاملوا الصالحات, اور نیک عمل کیا. لیکن اپنا ایمان اور اپنا عمل بھی کافی نہیں ہے. تیسری چیز کیا بتائی؟ وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی وصیت کی. حق آپ تک مل گیا, آپ کا کام یہ نہیں کہ اس کو اپنے گھر میں تجوری میں بند کر کے رکھو, اس حق کو لوگوں تک کے پہنچاؤ. وتواصوا بالصبر, اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرو, کیونکہ حق کی دعوت دیں گے تو مشکلیں پیش آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, اہل باطل کی طرف سے الگ الگ طرح کی آزمائشیں اور فتنے آئیں گے. اس لیے داعی کو ہر جگہ پر صبر کی تلقین کی گئی ہے. دعوت کا میدان پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں, دعوت کا میدان کانٹوں بھرا راستہ ہے, اس پر چل کر کے اپنے پیر زخمی کرنے پڑتے ہیں. یہ راستہ مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے. وہ جو حامد عثمانی کا بڑا پیارا سا ایک شعر ہے, یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوچ جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. جن کو زندگی پیاری ہے ان کے لیے یہ راستہ آسان نہیں ہے, اس راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ دین آج اگر ہم تک پہنچائے تو بغیر قربانیوں کے پہنچ گیا ہے. ہاں, صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں قربان کیا ہے. اپنا جان, اپنا مال, اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنی خواہشات, اپنا پوری زندگی تیاگ دیے تب جا کر کے یہ دین ہم تک کے پہنچا. صحابہ کی کہانیاں پڑھیں, ان کے قربانیوں کے قصے سنیں, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربان کیا ہے انہوں نے. تو بغیر قربانی کے دین نہیں پھیلایا جا سکتا, اس کے لیے زندگیاں وقف کرنی پڑتی ہیں. اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر آدمی کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری ہے. ہر امتی کا پہلا فرض منصبی ہے دعوت کا کام. آج اس وقت ہم ملک کے جن حالات میں دوچار ہیں اس میں تو بہت ضروری ہے کہ ہم دعوت کے کام میں تیزی لائیں. ہمارے عام طور پہ ملکی حالات کا حوالہ دے کر کے لوگ دعوت سے سستی برتتے ہیں, حالانکہ اگر حالات خراب ہوں تو دعوت کا کام اور تیز کر دینا چاہیے, کیونکہ دعوت کے کام سے حالات میں بہتری آتی ہے, سدھار آتا ہے. آج کے دور میں اگر اپنے دشمنوں کے خلاف ہم کو اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے
تو اللہ تعالیٰ کی مدد دعوت سے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دعوت اللہ کی مدد ہے. اس دین کی اشاعت کرنا اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، توحید کی دعوت. توحید کی دعوت اور دین کی دعوت سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ رب العالمین اس کی ضرور بضرور مدد کرے گا. ہمارے جو اجتماعی مسائل ہیں اور جو انفرادی مسائل ہیں، انڈیویجول پرابلمز کو بھی اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں اور جو اپنے اجتماعی کمیونٹی کے لیول کے مسائل ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ اسی دعوت کے کام سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. یہ دعوت کا کام مشکلوں کو آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے راستے کھولتا ہے دعوت کا کام. آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلسل اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے اور جو اللہ کے نبی کی دشمن ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے ہیں. بھائی دیکھیے مکہ کے لوگ تو پہلے سے ہی پرابلم بنا چکے تھے، وہ جو ہے وہ پورا پلان بنا چکے تھے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا، ان کی طرف سے بھی خوف تھا. پھر مدینہ کے جو منافقین تھے ان کے بارے میں بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ رات میں اچانک اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اور خصوصی طور پہ جو مدینہ کے یہود تھے، بھائی یہود کی جو چارج شیٹ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا جرم ان کا کیا بیان ہوا ہے؟ انبیاء کو قتل کرنا. قتلہم الانبیاء، یہود نبیوں کو قتل کرنے کے معاملے میں معروف تھے. انہوں نے اپنے حساب سے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل ہی کر دیا اور بڑے فخر سے کہتے بھی تھے انا قتلنا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. تو مسلسل یہ فلسطین میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں، اسکولوں اور اسپتالوں، کسی کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے. یہود کی تاریخ جس نے پڑھی ہے نا، ان کے لیے یہودیوں کا یہ عمل کوئی تعجب کی بات نہیں. یہ بہت ہی سخت دل اور بہت ہی ظالم طرح کی قوم ہے. جو ان کو جانتے ہیں ان کو ان کے اس عمل پر کوئی تعجب نہیں ہوگا. تو ڈر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کو، کہ رات میں کوئی بھی اچانک اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو باقاعدہ مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیا کرتے تھے کہ کہیں رات میں کوئی داخل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. پھر کیا ہوا؟ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ کی طرف سے جو دین آپ کے لیے نازل کیا گیا ہے اس دین کو لوگوں تک کے پہنچا دیں. اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو آپ نے پھر اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. آپ کی حفاظت کا کام اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ دین کی دعوت کا کام کریں، اللہ آپ کی حفاظت کا کام کرے گا. دعوت اور اللہ کی حفاظت، دعوت، دین کی دعوت اور اللہ کی نصرت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. آپ دین کی دعوت کا کام کرو، اللہ آپ کی نصرت کا کام کرے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے سے پہرے داروں کو ہٹا دیا. کہا اب مجھے پہرے داروں کی ضرورت نہیں ہے، اب میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. آج اس وقت اگر ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، مسلمان مختلف طرح کے مسائل کے شکار ہیں، ان مسائل میں، ان الجھنوں میں، ان پریشانیوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ دین کی دعوت سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور دعوت سے غفلت برتنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیا گیا وعدہ نہیں نبھاتی ہے، توڑ دیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان کے سروں پہ مسلط کر دیتا ہے. آج ہماری یہی حالت ہے نا.
ہمارے دشمن ہمارے سروں پہ مسلط ہیں. واللہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں یہ دکن کی حیدرآباد کی تاریخ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ پورا دکن کا علاقہ، خاص طور پہ یہ حیدرآباد، یہ تو ہماری تہذیبی ترقی کا سب سے بڑا گواہ ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، فرانس کے تھے، حیدرآباد کے تھے بنیادی طور پہ. فرانس شفٹ ہو گئے اور اس درمیان میں حکومت تبدیل ہوئی، انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا، حیدرآباد پھر ہندوستان کی حکومت میں شامل ہو گیا. اس کے بعد وہ حیدرآباد نہیں ہے. وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اس حالت کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کا جو گہوارہ تھا وہ اس پر آج مسلمانوں کا اقتدار باقی نہیں رہا. ہاں اس علاقے میں آپ دیکھیں ہماری کیا حالت ہے. ہم اپنے حقوق کی بھیک مانگنے کے لیے کٹورا ہاتھ میں لے کے کھڑے حکومت کے سامنے، ہمارے حقوق کی بھیک دے دو ہم کو، ہماری مسجدوں کو بخش دو، ہماری وقف پراپرٹی کو بخش دو، ہماری شہریت پر سوالیہ نشان مت اٹھاؤ، سی اے، این آر سی، وقف بل. ہر 2-4 مہینے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو ہماری ذلت ہے نا، اس ذلت کا بنیادی سبب دعوت سے غفلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ اس کے رسول سے کیا گیا وعدہ نہیں نبھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس کے سروں پہ مسلط کر دیتا ہے. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، تو جو ان کے پاس ہوتا ہے ان کے دشمن ان سے چھین لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لازم ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ہم، سجدوں میں دشمنوں کے خلاف دعائیں کر رہے ہیں. دعائیں قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو دعوت کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں ڈالی اس کو ادا کریں. آج بیشتر مسلمان تو دین سے دور ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی بس اپنی دینداری پر مطمئن ہیں. اپنی دینداری کافی نہیں ہے، اپنے دین پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس دین کی طرف بلانا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر دعوت کے تقاضے ادا نہیں ہوتے. صحابہ کرام سے زیادہ دیندار کون تھا؟ لیکن انہوں نے اپنی دینداری پر بس نہیں کیا. جو دین کا پیغام رسول اللہ نے ان کو دیا تھا اس دین کے پیغام کو لے کر کے مشرق و مغرب میں پہنچے. ہندوستان کی سرزمین شرک و کفر سے بھری ہوئی سرزمین تھی. اگر یہ صحابہ کرام توحید کی دعوت لے کر کے نہیں آتے تو آج ہمارا سر ایک اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہوتا. انہوں نے قربانیاں دی، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، لیکن آپ کو مشکل سے ہزاروں کی تعداد میں بھی صحابہ کی قبریں عرب میں نہیں ملیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعوت لے کر کے صحابہ کرام پوری دنیا میں بکھر گئے. تقریباً 16-17 صحابہ کرام تو آپ کے ہندوستان میں آئے دین کی دعوت لے کر کے. ہاں مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی جو کتاب ہے ہندوستان میں اہل حدیث کی آمد، اس کو اٹھا کر کے پڑھیں. ہاں انہوں نے الگ الگ صحابہ کرام، تقریباً 16-17 صحابہ کرام کا ذکر انہوں نے کیا جو ہندوستان کی سرزمین پر آئے توحید کی دعوت لے کر کے. صحابہ کرام کے دور میں ہی اسلام الحمدللہ کسی نہ کسی حوالے سے ہندوستان تک کے پہنچ رہا تھا، کبھی تجارت کے حوالے سے، کبھی فوجی لشکر کشی کے حوالے سے، لیکن یہ صحابہ کی محنتیں تھیں. حضرت ابو ایوب انصاری کہاں کے رہنے والے تھے؟ ہاں گھر کہاں تھا ان کا؟ مدینہ کے تھے نا، اور قبر کہاں ہے ان کی؟ ہاں قسطنطنیہ میں، ترکی میں ان کی قبر ہے. کہاں کے رہنے والے اور کہاں جا کر کے وفات پائی؟ کبھی میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں قسطنطنیہ ترکی کس طرف ہے اور سعودی عرب کس طرف ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب تک پیغام پہنچا دے. تو صحابہ کرام اس دین کو لے کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے. رسول اللہ نے جو توحید کا پودا لگایا تھا اس پودے کو اپنے خون سے سینچا اور اس کی شاخیں اگر مشرق و مغرب تک پھیلی تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں. جو ایک توحید کا چراغ اللہ کے نبی نے روشن کیا تھا، اگر وہ ایک روشن سورج بنا اور اس کی کرنیں مشرق و مغرب میں پھیلی تو یہ صحابہ کی قربانیوں کے نتیجے میں پھیلی ہے. ہم کو ان صحابہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ نے جو توحید کی دعوت کی، اللہ تعالیٰ نے توحید کی علم کی جو نعمت ہم کو دی ہے، اس توحید کی علم کی نعمت کو عام کریں. دیکھیے ہم تعداد میں سچی اور خالص توحید کو جاننے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، ہے نا.
بھائی بڑی تعداد تو دنیا میں بت پرستوں اور مشرکوں کی ہے، پھر اس میں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں بھی بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس خالص توحید کی نعمت ہے. اور یہ خالص توحید کی نعمت جن لوگوں کے پاس ہے، اگر وہ بھی اس نعمت کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھ لیں گے تو دنیا میں پھر توحید کو پھیلانے کا کام کون کرے گا؟ اب کوئی نبی تو نہیں آنے والا، نبیوں کے آنے کا سلسلہ تو رک گیا ہے. تو اگر موحدین اس توحید کی دعوت کو عام نہیں کریں گے تو پھر توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے، ایک بت پرست کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، ایک مزار پرست کو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے کون آئے گا؟ کوئی رسول اور نبی تو نہیں آنے والا نا. ہم سچی توحید کے جاننے والے دنیا میں رسولوں کے نائب ہیں. رسولوں کے خاتمے کے بعد رسولوں کا کام موحدین کو کرنا ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. جس دن آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا نا، آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی. ہاں، جس دن آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی ذمہ داری دنیا کے اندر کتنی بڑی ہے، آپ کا سکون غارت ہو جائے گا. دعوت اتنی بڑی ذمہ داری ہے نا کہ انسان سے اس کا چین چھین لیتی ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اتنا ٹینشن اور اتنی فکر مندی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کو لے کر کے. قرآن مجید کو بار بار اللہ کے نبی کو تسلی دینی پڑتی. اللہ تعالیٰ بار بار نبی کو تسلی دیتا تھا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے رسول آپ تو اتنا زیادہ فکر میں ہیں، اتنا آپ نے حاوی کر لیا ہے اپنے آپ پر اپنی ذمہ داری کو کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے ایسا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو آپ تو اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. ہاں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اللہ کے رسول آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول کو ٹینشن رہتا تھا کسی طرح سے ہدایت مل جائے. اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے، اللہ کے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. اللہ کے نبی آپ ان پر انسپیکٹر بنا کر کے نہیں بھیجے گئے. یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرتا تھا؟ تاکہ نبی کو تسلی دی جائے. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. اس ذمہ داری کا تھوڑا سا حصہ بھی ہم کو ملا ہے. یہ فکر مندی ہماری ہے کہ جو کام نبیوں کا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہم کو دے دیا ہے. اخرجت للناس. اللہ نے تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. یہ امت ایک سوشل ورکر امت ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا سوشل ورک کیا ہے؟ دعوت. یہ عجیب بات ہے کہ ہم ٹھنڈی میں کمبل بانٹنے کو تو دعوت سمجھتے ہیں، اسکول شروع ہو جائے تو کتابیں اور قلم بانٹنے کو اور کاپی بانٹنے کو دعوت سمجھتے ہیں، بھوکے کو راشن دینا تو ہم دعوت سمجھتے ہیں، پیاسے کو پانی پلا دینا ہم دعوت سمجھتے ہیں، اور ہدایت بانٹنے کو ہم دعوت نہیں سمجھتے. دنیا کا سب سے بڑا سوشل ورک کیا ہے؟ ہدایت بانٹنا. دنیا کا سب سے بڑا رفاہی کام کیا ہے؟ ایک بندہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے راستے پہ لے آنا، جنت کا راستہ دکھانا. یہ سب سے بڑا سوشل ورک ہے، سب سے بڑا رفاہی کام یہی ہے. یہ نبیوں کا کام ہے اور یہ اس امت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا ہے باقاعدہ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جا کر کے گواہی دینی ہے. ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے دنیا کے اندر. اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں دل کے اندر کہ آپ کا کام دنیا کے اندر کتنا بڑا ہے. ایک مسلمان اسی لیے کبھی بھی سیلفش نہیں ہو سکتا ہے. سب سے بڑا پرابلم دعوت کے راستے میں، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہمارا مزاج ہے، سیلفشنس. کہ میری تعلیم ہو رہی ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میری پراپرٹی بن رہی ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے بچے کھا رہے ہیں، میں نے گھر بنا لیا ہے، میں اپنی ذاتی دنیاوی ترقی سے مطمئن ہو کر کے بیٹھا رہوں، دنیا جہنم میں جا رہی، مجھ سے کیا لینا دینا ہے. ایسا مزاج رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ رحمت للعالمین تھے اور رسول اللہ کی امت اس رحمت کو دنیا میں تقسیم کرنے والی ہے. سب سے بڑی رحمت توحید کی رحمت ہے اور اس رحمت کو دنیا میں بانٹنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم کو ہماری ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اصل میں چاہتا تو یہ تھا کہ ایک داعی کا معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے اور دعوت کے حوالے سے کچھ مسائل تھی جن پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن
بات یہیں اتنی لمبی ہو گئی کہ دعوت کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ جب موقع ملا تو میں ایک داعی کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دعوت کے معاملے میں، ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے کیا ہدایات ہمارے لیے رکھی ہیں، جو گائیڈ لائنس ہیں خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک دعوت کا کام کرنے والوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو اختیار کرنے کی خصوصی طور پہ کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آج جو میری گفتگو کا موضوع تھا اس کا بنیادی جو پیغام تو وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، آپ کا منصب کتنا بڑا ہے اور اس منصب کے ساتھ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو جڑی ہوئی ہے، اس کا احساس آپ کریں۔ ہم بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو پھر ہلاکت ہمارا بھی مقدر ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے صرف ہمارے بارے میں سوال نہیں کرے گا، ان لوگوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات خصوصی طور پہ البتہ میں یہ کہنا چاہوں گا، جب ہم دعوت کا کام کہتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں دعوت سے مراد صرف یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا دعوت ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے درمیان اصلاح اور ان کو گناہوں سے روکنا یہی دعوت ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ دعوت ایک غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانے کا نام ہے، اور دعوت ایک مسلمان کو بھی اسلام کی طرف بلانے کا نام ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کو اسلام کی طرف بلانے کا نام دعوت ہے۔ اور اسلام کے راستے سے صرف کافر اور غیر مسلم ہی نہیں بھٹکے ہوئے ہیں، خود مسلمان بھی اسلام کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں نا۔ ہر نیکی کی کام کا دعوت دینا کیا ہے؟ دعوت۔ ہر نیکی کے کام کی طرف بلانا دعوت ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے کچھ دنوں سے، اور وہ یہ کہتا ہے بھئی دعوت ایک الگ کام ہے اور اصلاح ایک الگ کام ہے، یہ تفریق ہم کو کہیں پہ بھی نہ قرآن و سنت میں ملتی ہے نہ سلف کے یہاں ملتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے یہ بات کسی نے بھی نہیں کی کہ غیر مسلموں میں کام کرنے کا نام دعوت ہے اور مسلمانوں میں کام کرنے کو دعوت ہی نہیں کہتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں کام کرنا دعوت نہیں ہے، مسلمانوں میں کام کرنا اصلاح ہے۔ ایسی کوئی تفریق ہم کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا دعوت ہے اور اصلاح بھی ہے، اور ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گیا ہے، غیر مسلم اگر شرک کر رہا ہے تو اس کو توحید کی دعوت دینا بھی دعوت ہے، اور ایک مسلمان اگر شرک کر رہا ہے تو اس کو بھی توحید کی دعوت دینا دعوت ہے۔ بلکہ ایک مسلمان اگر نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز کی طرف بلانا دعوت نہیں ہے؟ دعوت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ اذان دیتے ہیں نا، مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اچھا، مؤذن صاحب جب اذان دے دیتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اذان کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ درود کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اللہ تعالیٰ جو اس دعوت کا رب ہے۔ یہاں پہ دعوت کس کو کہا گیا ہے؟ اذان کو دعوت کہا گیا ہے۔ اذان بھی دعوت ہے بھائی، نماز کی طرف جو بلایا جا رہا ہے نا یہ بھی دعوت ہے۔ بلکہ بعض سلف جو قرآن کی آیت ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد مؤذن ہے، یعنی مؤذن بھی اس میں شامل ہے کہ مؤذن بھی کیا کرتا ہے؟ دعا الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ تفریق کرنا کہ دعوت جو ہے وہ صرف غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کا کام ہے اور مسلمانوں میں اصلاح کا کام ہے، اس کو اصلاح کہہ سکتے ہیں، اس کو دعوت نہیں کہہ سکتے، یہ تفریق نہ تو قرآن و سنت میں پائی جاتی ہے نہ سلف کے یہاں پائی جاتی تھی۔ ہر آدمی کا اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ایک میدان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ دعوت کے الگ الگ محاذ ہے، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا یہ ایک محاذ، ایک میدان ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا؟ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلایا نا، بیسک کام تو وہی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو وہ تو دعوت ہے ہی ہے، اس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ جو اہل علم جو مسلمانوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، بعض مرتبہ بعض نوجوانوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ دعوت صرف یہی ہے، بس مسلمانوں میں کام کرو دعوت کا، اور وہ جو ایک پورا محاذ ہے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا، کافر کو دین کی دعوت دینا، لوگ اس کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بعض مرتبہ۔ یہ ایک دوسرا ایکسٹریمزم ہے، وہ کام اپنی جگہ، ہر امت کے یہ امت بہت بڑی ہے،
اس میں کام کا میدان بھی بہت بڑا ہے اور اس کے الگ الگ محاذ ہے. ہر آدمی قابل مبارکباد ہے جو جس محاذ پر بھی کام کر رہے ہیں. بھائی کوئی ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ کام لے رہا ہے. کوئی آدمی سوشل ورک کی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، وہ بھی مبارکبادی کا مستحق ہے کہ وہ بھی ایک سماج اور معاشرے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. کچھ لوگ دین کا علم حاصل کر کے دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، یہ تو سب سے اہم ترین کام ہے. دین کی حفاظت دین کی دعوت سے زیادہ بڑا کام ہے. یہ جو اہل علم کر رہے ہیں نا، قرآن حفظ کرنا، حدیثیں حفظ کرنا اور صحیح کو غلط سے الگ کرنا، بدعتوں کو رد کرنا، دین کو پیور رکھنے کے لیے جو اہل علم کوشش کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی محنت ہے یہ. کیونکہ اگر خالص دین باقی نہیں بچے گا تو آپ دین کی طرف بلائیں گے کس کو؟ یہ جو ہمارے یہاں یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے نزدیک علماء جو کام کر رہے ہیں مدرسوں کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا، ان کے نزدیک اس کام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ان کے حساب سے سارا سب سے بڑا کام بس غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا ہے. اللہ کے بندو، اگر یہ علماء قرآن و سنت کی حفاظت نہیں کریں گے، بدعتیوں کے اور اہل باطل کے حملوں سے اس دین کی حفاظت نہیں کریں گے، اس دین کو اہل بدعات کی ملاوٹوں سے محفوظ نہیں رکھیں گے، اگر یہ دین ہی پیور اور خالص نہیں رہ جائے گا تو آپ ایک غیر مسلم کو کون سے دین کی طرف بلائیں گے بھائی؟ اگر قرآن و سنت کا جو ایک پیور فارم ہے، خالص دین کا، ایک جو خالص دین اپنی شکل میں باقی نہیں رہے گا تو آپ غیر مسلم کو کون سی دین کی طرف دعوت دیں گے؟ شریعت کی حفاظت شریعت کی دعوت پر مقدم ہے. پہلے دین کو محفوظ کرنا ہے، جو اہل علم کا کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. بہت سارے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ جو اہل علم کا، اہل مدارس کا جو کام ہے نا، اس کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کو لگتا ہے یہ تو کوئی کام ہی نہیں جو مدرسے والے کر رہے ہیں، اصلی کام تو ہم کر رہے ہیں کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کام اپنی جگہ پر اہم ہے. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنا بڑا دعوت کا کام کیا، ہمارے مدرسے والے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، ان کے والد اتفاق سے ایسا تھا نا کہ وہ ایک چھوٹے سے عالم دین تھے. میں نے کہا آپ یہ بتائیں، آپ کے والد کو تو لوگ نہیں جانتے ہیں، کتنے سالوں سے وہ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں؟ کتنے سالوں سے وہ بچوں کو عقیدے کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا خود آپ کو جو قرآن پڑھنا آتا ہے، دین کی جو معلومات آپ کے پاس ہے، وہ کس سے آپ نے حاصل کی ہے؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، توحید کا علم ہے، ہم کو سنت کا علم ہے، نمازوں کا علم ہے، ہم کو شریعت کا علم ہے، دین کے بیسک اور ایمان کے بیسک جو معلومات ہمارے پاس ہے، کس نے دیا ہے ہم کو؟ ایسے ہی کسی مسجد کے مولوی نے دیا. ہاں، لیکن اس مولوی کے پاس کیونکہ کوئی بڑا ٹی وی چینل نہیں ہے جہاں کی اس کو کوئی پی آر ٹیم جو ہے وہ اس کی تشہیر کرے، تو اس کے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہر کام کی اپنی جگہ اہمیت ہے. جو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے کام کی اپنی اہمیت ہے، اور جو مسلمانوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے کام کی اپنی اہمیت ہے. اور جو مدارس کے علماء ہیں جو قرآن و سنت کو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو یہ الگ الگ کام کرنے کی فیلڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت کے لوگوں کا الگ الگ مزاج بنایا ہے. ہر آدمی اپنے مزاج اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کوئی فیلڈ اختیار کرے، اس میں خوب محنت کرے. لیکن یہ کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہی کام اہم ہے، باقی سارے کام غیر اہم ہے، یہ طریقہ غلط ہے. اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے، جس کا جو مزاج ہے، وہ اپنے مزاج اور اپنی صلاحیت کے حساب سے کام کریں. کچھ لوگ مسلکی محاذ پر جو باطل مسلک والے ہیں ان کے رد کا کام کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ دین کے محاذ پر جو ایکس مسلمز ہیں، مرتد لوگ ہیں، بہت سارے سناتنی آج کل چینل بنا کر کے اور اسلام کے خلاف حملہ آور ہیں اور قرآن و سنت کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دماغ میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. ایک طبقہ وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے جس کی تکمیل ہونی چاہیے. تو یہ بہت سارے الگ الگ دعوت کے محاذ ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جو اس کی علمی صلاحیت ہے اور جیسا اس کا مزاج ہے. بعض مرتبہ انسان کا مزاج ایک کام کو سوٹ کرتا ہے، ایک کو سوٹ نہیں کرتا. خود علمی دنیا میں آپ دیکھیں نا، کسی کا مزاج جو ہے نا وہ علم حدیث سے زیادہ موافق ہوتا ہے تو اس کا شوق علم حدیث میں ہوتا ہے، تو وہ علم حدیث میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے. ذہن فقیہانہ ہوتا ہے تو وہ اپنے علم کا میدان فقہ و فتاوی کو بناتا ہے. کسی کو اللہ رب العالمین نے عقیدے کے علم کا ماہر بنایا ہوتا ہے تو وہ عقیدے کے علم پہ محنت کرتا ہے. کوئی سیرت کا ماہر ہوتا ہے، کوئی تاریخ کا ماہر ہوتا ہے. علم کے میدان میں بھی الگ الگ میدان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا ذہن دیا ہے
دی ہے اپنے علم، اپنے ذہن، اپنے مزاج، اپنی صلاحیت کے حساب سے دین کی خدمت کرے، خود دین کی خدمت کرے اور دوسرے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی قدر کرے. اور بھائی اگر قدر نہیں بھی کر پا رہا ہے تو کم سے کم رکاوٹ نہ بنے اس کے لیے. ٹھیک ہے بھائی، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، میں بعض مرتبہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. حسد پیدا ہو جانا اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنا اس حسد پر رد عمل نقصان دہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی کا کام نہیں پسند آ رہا، آپ کا مزاج اس کے مزاج کے موافق نہیں، اس کو اس کا کام کرنے دے. آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس پہ تنقید مت کریے. آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کا حوصلہ مت توڑیے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہوگا کہ آپ نے کم سے کم اگر کچھ بڑھایا نہیں تو کچھ گھٹایا بھی نہیں. ہر آدمی ہر کام اپنی جگہ پر اہم ہے. مدرسہ جو چلا رہے ہیں ان کے لیے مدرسہ چلانا اہم ہے، جو اسلامک اسکول چلا رہے ہیں ان کے اسلامک اسکول چلانا اہم ہے. اب اسلامک اسکول چلانے والے بولے نہیں مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں، مدرسے والے بولتے ہیں اسلامک اسکول چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، مسجد والے بولتے ہیں دعوت سینٹر والوں کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، سارا کام مسجد سے ہونا چاہیے. دعوت سینٹر والے مسجدوں کے خلاف ماسک کھول کر کے رکھیں. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے نا بھائی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دو ہماری طاقتیں ہیں، ایک توحید اور ایک اتحاد. شیطان پہلے ہماری توحید پہ حملہ کرتا ہے تاکہ ہمارا عقیدہ بگاڑ دے. جب ہماری توحید پر حملہ کر کے وہ ناکام ہو جاتا ہے نا کرتا ہے پھر وہ ہمارے اتحاد پہ حملہ کرتا ہے. توحید پہ حملہ کر کے تو ناکام ہو گیا لیکن اتحاد پہ حملہ کر کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے جتنے اہل حدیث مسجدیں دیکھو، اہل حدیث جمعیتیں دیکھو، اہل حدیث تنظیمیں دیکھو، چھوٹے سے چھوٹے لیول پر 4 اینٹ کی مسجدیں 2 گروپ بنے ہوئے، چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں بھی جماعت کے 2 گروپ بنے ہوئے، تنظیموں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، اداروں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر اختلاف، جہاں جاؤ وہاں اختلاف. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب شیطان ہماری توحید پر حملہ کر کے ناکام ہو جاتا ہے نا تو ہمارے اتحاد پہ حملہ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یئس ان یعبدہ المصلیون فی جزیرۃ العرب. شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب نماز پڑھنے والے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے، وہ تمہاری توحید کو خراب کرنے سے تو مایوس ہو گیا ہے. ولیکن فی التحریش بینکم، لیکن تمہارے درمیان اختلاف ڈالنے سے وہ ابھی مایوس نہیں ہوا ہے. جب وہ تمہاری توحید میں خلل نہیں ڈال پاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پھر تمہارے اتحاد میں خلل ڈالتا ہے. اور اس میں اکثر جگہوں پر وہ کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ اگر توحید والا اپنی توحید کو بچا لے جائے تو پھر وہ اس توحید کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور توحید کی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اختلاف. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو دائی بنا کر کے بھیجا غالباً یمن کی طرف، حضرت معاذ اور ایک صحابی اور تھے، تو ان سے کیا کہا؟ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں دو اور نفرت میں مت ڈالو لوگوں کو. ایسا کام مت کرو کہ تم جس کو دعوت دینا چاہتے ہو وہ تمہارے اخلاق اور عمل کی وجہ سے دین سے متنفر ہو جائے. وَتَتَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، اور مل کر کے رہو، فرما برداری کرو اور اطاعت کرو اور اختلاف مت پیدا کرو لوگوں کے درمیان میں. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ ہو گیا ٹائم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو اور بھیجا توحید کی دعوت دینے کے لیے تو کیا فرمایا؟ بشیرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، خوشخبری سناؤ، متنفر مت کرو لوگوں کو. اور فرمایا تتابعا ولا تختلفا، متحد ہو کر کے رہو، اختلاف مت کرو. دعات کا آپس میں اختلاف دعوت کے لیے سب سے نقصان دہ چیز ہے. آج اگر ہندوستان میں اہل حدیث دعوت بہت سارے علاقوں میں رکی ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں. جو طاقت، جو فورس، جو قوت لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے میں صرف ہونی چاہیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں صرف ہو رہی ہے. جو محنت دعوت کے لیے ہونی چاہیے وہ آپسی سیاست کے لیے ہو رہی ہے. تو کیسے دعوت کا کام ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں دعوت کا حکم دیا نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے. اس آیت کے فوراً بعد والی آیت کون سی ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دعوت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا. واللہ توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہم پر، لیکن توحید کے بعد اتحاد کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. موحدین جب آپس میں ہی ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے تو مشرکوں کو توحید کی دعوت کون دے گا؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. جو انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا نا، وہ کبھی بھی بھائی ایک جماعتی سیٹ اپ ہوتا ہے نا، جماعتی سیٹ اپ میں جو اقتدار پر ہوتا ہے نا لیڈر، وہ تو قربانی دیتا ہے، لیکن اس سے بڑی قربانی پیچھے چلنے والوں کی ہوتی ہے. کسی بھی جماعتی سیٹ اپ میں اگر آپ کسی جماعتی سیٹ اپ سے اس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی بات سنی جاتی ہے، تو پھر آپ دعوت کے لیے نہیں جڑے، آپ اپنی ذات کے لیے جڑے. اگر ایک جماعت کے ساتھ میں اس لیے جڑا ہوں کیونکہ میری بات سنی جاتی ہے اور جڑنے کے لیے میں نے یہ شرط لگا دی بھائی میری سنو گے تو میں ساتھ میں رہوں گا، تو اس کا مطلب پھر میں دعوت کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے ساتھ میں ہوں. اگر یہ شرط ہے کہ میری سنو تو میں ساتھ دوں گا، میری نہیں سنو گے تو میں ساتھ نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب میرا مقصد اللہ کے دین کی دعوت نہیں، اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہے. اپنی ذات کی نفی کرنا سیکھیے. بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں، مشورہ دینا بہت اچھی بات ہے، پر یہ کہ میرا مشورہ مانا جائے گا تو میں ساتھ دوں گا، یہ بہت بری بات ہے. ایسا تو کسی بھی سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگوں کے مشورے قبول کیے جائیں نا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے بعض مرتبہ اللہ کے نبی کو مشورہ دیا اور سب کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کا مشورہ قبول کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نصیحت کی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر ہر معاملے میں وہ تمہاری بات مانے گا تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. ہر معاملے میں ہر کسی کی نہیں سنی جا سکتی ہے. اور اپنی رائے قربان کر کے، اپنا مشورہ قربان کر کے اگر آپ یونٹی کو بچا لیتے ہیں تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول قربانی ہے. اور اپنی ذات کے لیے میں اگر جماعتی اتحاد کو نقصان پہنچا رہا ہوں، کمیونٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جرم ہے کہ میں نے کمیونٹی کا اتحاد توڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ میری ذاتی رائے تسلیم نہیں کی گئی، میرا مشورہ نہیں مانا گیا. اس لیے کسی سیٹ اپ سے جڑے تو مخلص ہو کر کے جڑے. ہاں، تنظیمیں جماعتیں ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، سب لوگ اپنی اپنی سطح پر کام کریں. تنظیمیں کام کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. ان تنظیموں کو محبت اور نفرت کا معیار مت بنائیے. ہاں، کہ میں فلاں تنظیم سے جڑا ہوں تو مجھے فلاں تنظیم سے نفرت کرنی ہے، میں فلاں دعویٰ سینٹر کے لیے کام کر رہا ہوں تو مجھے فلاں دعویٰ سینٹر سے دور رہنا ہے، میں فلاں مسجد کے اسٹیج سے کام کر رہا ہوں تو فلاں مسجد سے مجھے دوری بنا کر کے رکھنا ہے. بھائی ہم سارے لوگ توحید کے لیے کام کر رہے ہیں نا. ساری جمعیتیں، سارے دعویٰ سینٹرز، سارے مسجد والے سب الحمدللہ سلفیت کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کے لیے کام کر رہے ہیں. ان سب کو آپس میں حسن تعامل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جب ہم دین کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا بنیادی دعوت کیا ہے کہ محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی، ولا اور برا، اس کا معیار صرف دین ہے. تنظیموں کو نفرت اور محبت کا معیار مت بنائیے کہ فلاں آدمی کیونکہ میری تنظیم سے جڑا ہے تو اس سے میں محبت کروں گا، اور فلاں تنظیم سے جڑا ہے تو وہ میرا اپنا نہیں ہے. ہاں، یہ میری دعویٰ سینٹر سے جڑا ہے تو میرا ہے، اور وہ کیونکہ فلاں جمعیت سے جڑا ہے تو وہ میرا نہیں ہے. یہ جمعیتوں کا، دعویٰ سینٹروں کا اختلاف، یہ مسجدوں کا آپس میں اختلاف، یہ مسجدوں کا جمعیتوں سے اختلاف، کئی مسجد کو دعویٰ سینٹر سے اختلاف، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. جو محنت دعوت پر صرف ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، وہ ہماری آپسی سیاست پہ صرف ہو رہی ہے، عہدوں کی لڑائی کے لیے صرف ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم کو اخلاص عطا فرمائے. واللہ سب سے اہم ترین چیز ہے اخلاص. جس کے دل میں اخلاص ہے اس کی زندگی میں یہ مسائل انشاءاللہ تعالی پیش نہیں آئیں گے. یہ سارے مسائل اخلاص کی کمی کی وجہ سے پیش آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو فتنے جن کا شیطان شکار کرتا ہے خاص طور پہ دعات کو، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کبھی ملاقات ہوئی تو دعات کے لیے قرآن و سنت میں جو ہدایات اور رہنمائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے مخلص ہو کر کے کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی دیکھیے، کسی بھی ایسی مسجد میں جہاں پر معتبر اہل علم
دین کی دعوت دیتے ہیں اور پڑھانے والا بدعتی نہیں ہے، سلفی ہے، صحیح منہج والا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داران سے اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کی بنیاد پر مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا بہت ہی بری بات ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، کیسے قرآن کی آیت ہے؟ مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روک دے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان کی پسند ناپسند یا اس کی مزاج کی موافقت کا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے مجھے میری موافقت اور یا میرا مزاج یا میرے پسندیدہ شیخ یا خطیب کیونکہ اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں تو میں اس مسجد میں جاتا ہوں، کسی کو وہاں کوئی کہ خطیب سے زیادہ اس کے مزاج کے موافق ہے اور اس کو وہاں زیادہ فائدہ رہے وہاں چلا جائے۔ اپنی پسند ناپسند کے اعتبار سے آدمی کسی مسجد کا انتخاب کرے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن کسی مسجد سے ایک خاص طور پہ اگر مسجد کے جو دعات ہیں، جو امام ہیں، اگر ان کے منہج میں کوئی خلل نہیں ہے اور ان کی دعوت میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو مسجد سے رکنا تو بہت ہی بری بات ہے۔ ایسے دور میں جب تھوڑے بہت لوگ مسجد میں جانے والے ہیں اس میں بھی آپ اختلاف کر کے لوگوں کو مسجد سے رکنا شروع کر دیں، یہ قطعی طور پہ اچھی بات نہیں ہے۔ باقی اس قسم کے جو مقامی مسائل ہیں اس میں بہتر ہے کہ آپ مقامی علماء سے رہنمائی لیں۔ میں نے اصولی بات بتا دی، یہ جو نورا شیخ کا انویسٹمنٹ ہے اس میں وہ تو یہ مقامی علماء سے پوچھیں آپ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بھائی کی جانب سے کہ اگر کسی کے پاس دعوت پہنچائی جا رہی ہے اور وہ سننے سے انکار کر رہا ہے تو اس سے کیسے کنونس کیا جائے اور کیسے دعوت پہنچائی جائے؟ دیکھیے، جب تک کہ ایک آدمی کے اندر پوٹینشل ہے دعوت کا، اس کے ساتھ آپ کو لگے رہنا ہے اور اس پر محنت کرتے رہنا ہے نا۔ جب تک ایک آدمی کے اندر اس بات کا امکان ہے، بھائی جو داعی جو مدعو ہوتا ہے ہمارا نا، وہ ہمیشہ ایک ذہن کا نہیں ہوتا ہے۔ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیکھیں نا آپ کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے پہلے وہلہ میں اللہ کے نبی کی دعوت قبول نہیں کر دی، انکار کر دیا۔ حضرت عمر جیسے انسان 6 سال تک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، تقریباً 5 یا 6 نبوی میں وہ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، لیکن جب قبول کیا تو کتنے مضبوط بن گئے، ہے نا۔ تو کچھ قلوب ایسے ہوتے ہیں نا جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہدایت قبول کرنے کا ایک ایسا جذبہ رکھا ہوتا ہے، ان کے سامنے جیسے حق بات آ گئی فوراً قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید بالکل فتح مکہ کے قریب ایمان لے کر کے آئے، بہت سارے لوگوں کو فتح مکہ کے بعد ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔ تو جب تک ایک انسان کے اندر پوٹینشل ہے، کوئی نہ کوئی امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے، اس دلیل سے نہیں تو اس دلیل سے وہ ہدایت کو قبول کر سکتا ہے، تب تک اس سے جڑے رہنا ہے، اس پر دعوت کا کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم عام طور پہ دعوت میں دعا کا سہارا نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور دعا دونوں کرتے تھے، ایک طرف دعوت کرتے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے نبی پوٹینشل دیکھتے تھے نا۔ حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے نا کہ وہ حالانکہ اسلام کے اتنے بڑے مخالف تھے، ان کے پاس جو لونڈی تھی اس کو اتنا مارتے تھے کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ تھک جاتے، تھک کے جب رک جاتے تو لونڈی سے بولتے دیکھو یہ مت سمجھنا کہ مجھ کو تم پر رحم آ گیا ہے، میں تھک گیا اس وجہ سے رک گیا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی وہ پوٹینشل دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ آدمی باطل سے اتنی محنت سے جڑا ہوا ہے، اگر یہ حق سے جڑ گیا تو اس کا یہ ساری جذبہ جو ہے نا پھر یہ حق کی اطاعت میں صرف ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ پوٹینشل دیکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جب تک آپ پوٹینشل دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کے اندر کہ بھائی اس دلیل سے نہیں تو اس دلیل سے مان جائے گا، عقلی طور پہ نہیں مان رہا ہے تو جذباتی طور پہ منانے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں کا ذہن بہت لاجیکل ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہیں، تو دعوت کا اپروچ لاجیکل بھی ہونا چاہیے اور ایموشنل بھی ہونا چاہیے۔ جب تک پوٹینشل ہے تب تک محنت کریں۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ یہ پوٹینشل نہیں رہ گیا، اب یہ آدمی جہالت پہ اتر آیا ہے، تو جاہلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ فارض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض برتیں۔ جب وہ جہالت کر رہا ہو تب اعراض برتیں اس سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایمان والے بندے سلام کر کے نکل لیتے ہیں۔ جب ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے نا جہاں آپ کو جا کر کے احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس پہ محنت میں نے جتنی کرنی تھی کر لی، اب پوٹینشل نہیں بچائے، تو پھر ساری محنت ایک آدمی پر ضائع کرنے کے بجائے وہ محنت دوسرے آدمی پر کریں جہاں پہ آپ کو کچھ پوٹینشل ہو اور جہاں اس بات کا امکان ہو کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کی دعوت کا کام کرے
لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی مدرسہ سے علم حاصل نہیں کیا یا جس کے پاس عالم کی سند نہیں ہے اس کو سنا جائے، جیسے ایڈوکیٹ فیض سید اور جیسے کہ کئی لوگ ہیں ان کو سننے کا منع کیا جاتا ہے۔ بھائی میں نے اس کو بہت اچھے سے وضاحت کر دی ہے اپنے اس خطاب میں ہی کہ جو دین کا مرجع بنیں گے نا وہ دین کے اہل علم بنیں گے۔ مرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتھارٹی۔ اگر دین کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے تو دین کا علم صرف دین کے علماء سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور علماء بھی وہ جن کے پاس مستند معتبر علم ہو دین کا اور جن کی توثیق دوسرے علماء کرتے ہوں۔ دین کا علم آپ عام لوگوں سے نہیں حاصل کریں گے جن کے پاس دین کی صرف بیسک نالج ہے۔ تو دعوت کا کام ہر آدمی کو کرنا ہے، لیکن کون سی دعوت کا کام؟ میں نے بتایا جس کے پاس بیسک نالج ہے اس کو بیسک دعوت کا کام کرنا ہے، اور جو فقہ و فتاوی کا کام ہے، دین کے فقہی مسائل بیان کرنے کا کام ہے، وہ وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس دین کا ایڈوانس لیول کا علم ہے۔ مدرسے کی سند اصل میں دلیل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اہل علم کے درمیان ایک آدمی بطور علم معروف ہوتا ہے اور اہل علم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ آدمی فقہ و فتاوی کا کام کر سکتا ہے، اور یہ صرف مدرسے کی سند سے نہیں ہوتا ہے۔ کون سا ایسا عالم ہے آپ کو جس نے بولا کہ ہر مدرسے کے فارغ سے آپ دین کا فتویٰ پوچھ سکتے ہیں؟ آپ تو غیر عالم کی اور غیر فارغ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہر مدرسے کے فارغ طالب علم سے آپ دین کے مسائل نہیں پوچھ سکتے۔ آپ غیر عالم کی بات کر رہے ہیں، میں تو فارغ کی بات کر رہا ہوں کہ جو مدرسے کا فارغ ہو اس سے بھی دین کے مسائل نہیں پوچھے جا سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی نہیں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں فقہ و فتاوی کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے مدرسوں کے اندر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فارغ اس کو مفتی بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان فارغ ہونے کے بعد دعوت کی، علم کی کسی فیلڈ سے جڑتا ہے، تدریس کرتا ہے یا کتابوں کی تصنیف کرتا ہے یا خطابت کو اپنا میدان بناتا ہے، اور اس میں پھر وہ محنت کرتے کرتے ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اہل علم اس کو جان جاتے ہیں، اس کی پہچان بن جاتی ہے، اس کی کتابوں کے ذریعے سے، اس کی خطابت سے یا اس کے مضامین سے وہ ایک علمی حیثیت سے معروف ہو جاتا ہے خود اہل علم کے درمیان۔ تو خود اہل علم پھر اس کو یہ منصب دیتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے۔ ہمارے مدرسوں میں آپ دیکھ لیں، مفتی کا جو ایک عہدہ ہوتا ہے کسی بھی مدرسے کے اندر، وہ ہر فارغ کو تھوڑی دے دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی فارغ ہوا چلو اب تم فتوی کا کام کرو۔ فارغین میں بھی جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں فقہ و فتوی کے میدان میں اور اس کے بعد پختہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو مفتی اپوائنٹ کیا جاتا ہے مدرسوں کے اندر۔ ہمارے یہاں جامعہ محمدیہ میں مالیگاؤں میں دکتور فضل الرحمان جب تک باحیات تھے وہ افتاء کا کام کرتے تھے۔ ایسا تھوڑی تھا کہ آپ مدرسے میں جاؤ کسی بھی استاد سے فتویٰ پوچھ لو۔ وہ نہیں رہ گئے تو ہمارے دکتور نسیم مدنی حفظہ اللہ بہت فقیہ اور فقہ و فتاوی کے میدان میں بہت ماہر عالم دین ہے، ان سے فتویٰ جا کر کے پوچھنا پڑتا ہے۔ ہر کسی بھی آپ جامعہ سلفیہ میں جائیں، جب تک کہ شیخ رئیس الاحرار ندوی رحمہ اللہ باحیات تھے وہی فتویٰ دیتے تھے۔ جامعہ سنابل میں دکتور مفضل فتویٰ دیتے تھے۔ ہاں تو یہ تو بہت، ہر فارغ سے بھی ہر طرح کی نالج آپ نہیں لے سکتے۔ آپ غیر فارغ کی بات کر رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں فارغ مدرسے کے فارغ ہر آدمی سے بھی دین کی، بلکہ میں بعض بار ہی کہتا ہوں کہ آپ بہت سارے لوگ ہوتا ہے کہ کوئی تجارت کا مسئلہ ہے، جا کر کے مسجد کے امام سے پوچھ رہے ہیں، جو بیچارہ ابھی طالب علم ہے، ابھی فارغ ہو کر کے آیا ہے۔ اب تجارت کے مسائل جو بیوع کے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بہت گہرے تفقہ اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا حرام کاروبار امام صاحب کو چائے پلا کر کے حلال کر لیتے، حرام کاروبار۔ امام صاحب بیچارے وہ ابھی نیا نیا بچہ فارغ ہوا ہے، ابھی اس نے وہ جو بیوع کے مسائل، تجارت کے اتنے مسائل ہوتے ہیں اتنی گہرائی سے اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اب اس کو حلال کرنا اپنا کاروبار، 10 بڑے بڑے علماء سے پوچھا، کسی نے بھی نہیں بولا حلال ہے، پھر اپنی مسجد کے امام کے پاس گیا، چائے پلایا، اپنے حساب سے سوال کیا، اپنے حساب سے فتویٰ لے لیا۔ ہر عالم سے، ہر مدرسے، عالم ان دا سینس، میں عالم جب کہہ رہا ہوں نا تو اس سے مراد جس کے پاس عالمیت کی سند ہے، ہر عالم سے بھی فتویٰ نہیں پوچھنا چاہیے۔ آپ خاص طور پہ جیسے میراث کا مسئلہ ہے، ہر عالم سے میراث کا مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں خود میراث کا مسئلہ کسی کو نہیں بتاتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے میں شیخ کفایت کو ریفر کرتا ہوں، کیونکہ میراث کے مسائل کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ میری نالج اتنی ڈیپ نہیں ہے۔ تو متخصصین سے، آپ کو دانت کا درد ہوتا ہے تو آپ بی ایم ایس کے پاس نہیں جاتے، آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی دماغ میں پرابلم ہوتا ہے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔
جسم کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ اسپیشلسٹ آدمی کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور دین کے معاملے میں ہر انتو خیرہ جس نے اسٹیج سجا دی ہے آپ سوچتے ہیں اسے دین کا علم لے سکتے ہیں, یہ بہت ہی غلط رویہ ہے. یہ لوگ بھی غلطی پر ہیں جو دین کا بیسک علم ان کے پاس ہے لیکن وہ فتاوی کی مجلسیں سجاتے ہیں, اور وہ لوگ بھی گمراہ ہیں جو ایسے لوگوں سے جا کر کے فتویٰ پوچھتے ہیں. اس کو گمراہی سے تعبیر کیا گیا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے جا کر کے فتویٰ پوچھیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, اللہ نے فرمایا یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بہرحال تو دین کا علم حاصل کریں, لیکن اب حیدرآباد کے لوگوں کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے آپ کیا علماء کی کمی ہے؟ ہاں میں تو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اس وقت گہوارہ بنا ہوا ہے پورا حیدرآباد اہل علم کا, بڑی تعداد میں علماء یہاں پر ہیں اور بڑی تعداد میں علماء وزٹ کرتے رہتے ہیں. آپ کی اپنی مسجد کون سا ایسا دین کا مسئلہ ہے جو آپ کو شیخ ابو رضوان نہیں بتا سکتے, ایڈوکیٹ فیض بتا سکتے ہیں یا برادر عمران بتا سکتے ہیں؟ میں نام لے کر کے بولتا ہوں, کون سا ایسا دین کا مسئلہ ہے بھائی؟ دکتور نسیم مدنی حفیظہ اللہ ماشاءاللہ i+ TV پہ روزانہ 3-4 دن چھوڑ کر کے بیٹھتے ہیں, دینی مسائل کا فتویٰ دے رہے ہیں. کون سا آپ کے دین کا ایسا مسئلہ ہے جس کو علماء جس میں رہنمائی نہیں کر پا رہے اس لیے بردرز کے پاس آپ کو جانا پڑ رہا ہے؟ کون سا مسئلہ دین کا ہے بھائی؟ کون سے مسئلے میں ہمارے علماء کے پاس کم علم ہے کہ آپ کو بردرز کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا وہ عقیدے کے مسائل ہمارے علماء نہیں جانتے ہیں, یا فقہ و فتاوی کے مسائل علماء ہمارے علماء نہیں جانتے, تجارت کے مسائل نہیں جانتے, نکاح کے مسائل نہیں جانتے؟ کون سا مسئلہ دین کا ایسا آ گیا ہے کہ اہل علم اس کے بارے میں, ہاں سب کے الگ الگ میدان ہیں. تجارت کے میدان میں رہنمائی کرنے والے الگ علماء ہیں, وراثت کی رہنمائی میں میدان کرنے والے الگ علماء ہیں, طہارت اور فقہی عبادات کے مسائل میں رہنمائی کرنے والے الگ علماء ہیں. لیکن ہر مسئلے میں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہم ہندوستانیوں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, ہندوستان میں کوئی شرعی مسئلہ آپ کو ایسا نہیں پیش آ سکتا ہے جس کی رہنمائی اہل علم آپ کو نہیں کر سکتے ہو کہ آپ کو کسی بردر کے پاس جانا پڑ رہا ہو. فائنینشل ایکسپرٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پر علماء میں. آپ کے شیخ سید حسین مدنی, ہاں آپ دیکھیں کتنے بیوع کے تجارت کے مسائل ہیں ماشاءاللہ, بٹ کوائن سے لے کر کے اور شیئر مارکیٹ سے لے کر کے ہر مسئلے میں ماشاءاللہ ان کی رہنمائی موجود ہے. ہر مسئلے میں جب رہنمائی کرنے والے علماء, بھائی کئی کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پہ علماء نہیں موجود ہیں, جیسے کہیں پر ڈاکٹر نہیں موجود ہے تو ٹھیک ہے آپ نے کمپاؤنڈر سے دوا لے لی, سمجھ میں آتا ہے, لیکن جب آپ کے پاس ڈاکٹر موجود ہے تو آپ کمپاؤنڈرز کے پاس کیوں جاتے ہیں بھائی؟ ہاں, اور آپ کے پاس اسپیشلسٹ لوگ موجود ہیں پھر آپ کمپاؤنڈر کے پاس جا رہے ہیں, تب تو اور بڑا جرم ہے. اسپیشلسٹ موجود ہیں ہر فن میں, آپ مجھ سے پوچھیں ہر فن میں, آپ i+ TV پر دیکھ لیں, آپ کو وہاں پر عقیدے کے ماہر بھی مل جائیں گے, دکتور سلمان ندوی سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. آپ کو فقہ کے ماہر مل جائیں گے, دکتور نسیم. آپ کو حدیث کے ماہر مل جائیں گے, شیخ کفایت اللہ سنابلی. آپ کو تقابل ادیان کے ماہر انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے, تقابل مسالک کے ماہر مل جائیں گے. تو ہر فن پر جب رہنمائی کرنے والے موجود ہیں ہمارے پاس تو پھر ہم کیوں جائیں؟ جب آپ کے پاس اعلیٰ مل سکتا ہے تو ادنا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جب افضل آپ کے پاس موجود ہے تو مفضول کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ علماء کو ایکٹنگ نہیں کرنی آتی ہے نا, اسٹائل نہیں ان کے پاس بیان کرنے کا. ہاں ہمارے یہاں لوگ اسٹائل دیکھ کر کے کہ بھائی یا ان کی تقریر سنو, ان کو سننے میں مزہ آتا ہے, یہ انٹرٹین کرتے. ہم عام طور پہ علماء سے کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی طرف اس وجہ سے نہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ علماء کے پاس علم کی کمی ہے. علماء کے پاس انٹرٹینمنٹ نہیں, ہم کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, ہم کو لطیفے سنانے والے چاہیے, ہم کو عالم کی بجائے اسٹینڈ اپ کامیڈین زیادہ پسند ہے کہ جو تقریر کے نام پہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کرے, جو جن کی تقریر سننے میں مزہ آئے. دین کا علم مزہ حاصل کرنا ہے تو آپ واقعتاً اسٹینڈ اپ کامیڈی سن لیں. تقریر سن کر کے اس سے سوچیں کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی والا مزہ ملے گا نا, تو آپ غلط جگہ پر آ گئے. بہرحال یہ تو بہت جذباتی موضوع ہے. شیخ اگر دوسرے مسلک سے جیسے ڈاکٹر اسرار احمد, انجینئر علی مرزا, ان کے علاوہ اور ان کے علاوہ کیا ہے, ان کے علاوہ کا طریقہ رہا ہے, پتہ نہیں کیا سوال ہے. میرے خیال سے بنیادی طور پہ سوال کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے مسلک کے علماء سے جیسے ڈاکٹر اسرار یا انجینئر مرزا علی سے علم حاصل کر سکتے کہ نہیں حاصل کر سکتے. بھائی وہی بات ہے, آپ کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ مفید کھانا کھائیں, کہ جو ملتا ہے وہ سب کھا لیتے ہیں, کہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد پیٹ جو ہے اچھی چیزیں پچا لے گا اور دوسری چیزیں نکال دے گا. کھانا کھانے میں آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ اچھی چیز دیکھ کر کے کھائیں. جیسے کھانے سے ہمارا جسم بنتا ہے ویسے علم سے ہمارا دین بنتا ہے. ہاں آپ لوہا لکڑ نہیں کھا لیتے نا کہ کھا لو اچھا رہا تو پیٹ پچا دے گا ورنہ باہر نکال لے گا. آپ مٹی اور کنکر نہیں کھا لیتے ہیں نا کہ کھا لو
اچھا ہوا تو پیٹ پچا دے گا ورنہ باہر نکال لے گا. جیسے کھانے کے معاملے میں کھانے سے ہمارا جسم بنتا ہے نا, ویسے علم سے ہمارا دین بنتا ہے. امام ابن سیرین کا بڑا پیارا قول ہے, ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ جو علم ہے یہ دین ہے تمہارا, اس پر تمہاری آخرت کا نجات کا انحصار اس پر ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم, تو دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کے قائل ہیں, ان سے آپ کو دین لینا ہے. ان کے یہاں پورا دین ہی جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ وہی تحریکی مزاج اور پورے دین کو سیاست کے رنگ میں رنگ دینا, وہی ان کا مزاج ہے. اور وہ خود جن لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں بدترین قسم کے گمراہ لوگ ہیں. اپنی تفسیر میں بار بار وہ امین حسن اصلاحی کا حوالہ دیتے ہیں جو منکر حدیث ہے. ہاں, تو کیوں لیں گے آپ ان سے دین؟ پھر وہی بات میں کہوں گا, کیا معتبر علماء نہیں رہ گئے کہ آپ کو ڈاکٹر اسرار سے دین لینا پڑ رہا ہے؟ دین کی کون سی ایسی معلومات ہے جو ڈاکٹر اسرار آپ کو دیں گے؟ مرزا علی انجینئر جیسا جھوٹا مکار فریبی, اس سے آپ کیا دین کا علم دیں گے؟ ہاں, جس کی زبان صحابہ کی عزتوں کو داغدار کرتی ہے, اور کتنے ہم دسیوں مثالیں اس کے سامنے دکھا چکے ہیں. ہمارا جو آئی پلس ٹی وی پہ ہمارا چینل ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل, ایک پوری 70-80 ویڈیوز کی پوری ایک پلے لسٹ ہے. ایک ہم نے حوالے کھول کر کے دکھائی کہ کیسے وہ صحابہ کے بارے میں تحریف کرتا ہے, حدیثوں کے اندر ترجمے کے اندر تحریف کرتا ہے, بولتا کچھ ہے روایت میں کچھ اور ہوتا ہے موجود. ایسے لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں, قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے وہ بندہ, ہاں, جو LGBTQ کے حمایت میں باتیں کرتا ہے, ہم جنس پرستوں کی حمایت میں باتیں کرتا ہے, ایسے لوگوں سے آپ کیوں دین کا علم لیں گے؟ کیا آپ کے پاس معتبر اور مستند علماء نہیں ہے؟ ہاں, دین کا علم ہمیشہ مستند اور معتبر علماء سے حاصل کر, بدعتیوں سے دین کا علم نہیں لینا چاہیے. غالباً ابن سیرین کا یہ کس کا قول ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حدیث سناتا نا تو ہم فوراً ایسا ہوتا تھا کہ ہماری نگاہیں اس کی طرف چلی جاتی, ہمارا کان اس کی طرف مائل ہو جاتا, ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا کہ اللہ کے نبی کی حدیث سنانے جا رہا ہے. فلما وقعت الفتنہ, لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا تو ہم ہر کسی سے دین کا علم نہیں لیتے تھے. ہم کہتے تھے سموا لنا رجالکم, اپنے رجال بیان کرو کہ تم نے یہ اللہ کے نبی کی حدیث کس سے سنی ہے. فیوخذ من اہل السنہ ولا یوخذ من اہل البدع, تو اہل سنت سے دین کا علم لے لیتے تھے اور اہل بدعت سے ہم دین کا علم نہیں لیتے تھے. دین کے علم میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غیر معتبر لوگوں سے دین کا علم نہیں لینا ہے. وہ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ کے نبی نے وہی فرمایا نا, قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے داعی, پر داعی کس چیز کے ہوں گے؟ جنت کے نہیں, جہنم کے. اور جو جہنم کی طرف بلائے گا وہ یہ بول کے بلائے گا آؤ یہ جہنم کا راستہ ہے, ایسا بول کے بلائے گا نہیں نا. وہ جہنم کے راستے کو بتائے گا یہی جنت کا راستہ ہے. وہ گمراہی کو ہدایت بنا کر کے پیش کرے گا, اور وہ ایسی شکل میں ہی آئے گا. وہ ایک مفتی بن کر کے آئے گا, وہ کوئی عالم بن کر کے آئے گا, وہ دین کا اسکالر بن کر کے آ کر کے گمراہ کرے گا. وہ پگڑی اگڑی باندھ کر کے آئے گا, کرتا پاجامہ پہن کر کے, سرما لگا کر کے آئے گا. وہ اللہ اس کے رسول کا ہی حوالہ دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں راشد سعد, جاوید غامدی, ڈاکٹر اسرار, مرزا علی انجینئر اور جتنے منکرین حدیث الگ الگ ٹائپ کے, بلکہ بہت سارے لوگ باقاعدہ رافضی افکار سے متاثر صحابہ کو گالیاں دینے والے آج دین کے داعی بنے ہوئے ہیں. اور ہمارا نوجوان کہتا ہے نہیں, ان کو سننے میں کیونکہ مزہ آتا ہے. واللہ میں جانتا ہوں نا کہ مرزا علی انجینئر کو سننے والے علم کے لیے نہیں سنتے ہیں, اسٹائل پسند آتی ہے اس کی. ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ اتنا اہم ہو گیا ہے نا کہ اس انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر اپنے مسلک کو اور اپنے منہج کو اور اپنے عقیدے کو بھی داؤ پہ لگانا پڑے تو ہم اپنے منہج کا بھی رسک لے لیں گے. کیوں؟ کیونکہ فلاں کو سننے میں بہت مزہ آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا, یہ آپ کا حیدرآباد کا ایک خطیب ہے نقشبندی, کیا نام ہے اس کا, اس کو سن رہے. کیا بھائی کیا ہے اس کے پاس؟ او سننے میں بہت مزہ آتا ہے شیخ. ہاں, فنی فلاں مقرر کی فنی کلپ, طارق مسعود کی فنی کلپ. تو نہیں, فن آپ کے لیے اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اس فن کے لیے اگر آپ کو اپنے عقیدے کو رسک میں ڈالنا پڑے تو آپ عقیدے کو رسک میں ڈال دیں گے. ہاں, دین کا علم بھائی, آپ کو فن چاہیے, میں صاف صاف کہتا ہوں, اسٹینڈ اپ کامیڈی سنو, کنال کامرا کو سن لو اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے تو, کیونکہ کنال کامرا آپ کو کم سے کم دین نہیں سکھاتا ہے. ہاں, دین سیکھنا ہے تو فن اور انٹرٹینمنٹ کی نیت سے مت سیکھیے. دین کا علم سیکھنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کو قربان کرنا پڑتا ہے,
انٹرٹینمنٹ دین کے علم سے حاصل نہیں ہوتا. ہاں علم ایک لذت ہے, پر وہ لذت بہت بعد میں جا کر کے ملتی ہے. شروعات میں تو آپ کو اپنی راحتیں قربان کرنی پڑتی ہیں بھائی. صحابہ کرام اصحاب صفائی کے واقعات دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے میں نے 80 سے زیادہ اصحاب صفا کو دیکھا, ان کے پاس پہننے کے لیے کرتا تو دور, دو چادریں بھی نہیں ہوتی تھیں. ایک چادر سے نیچے اور اوپر دونوں کا حصہ چھپاتے تھے, ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ کہیں ہماری شرمگاہ نہ کھل جائے. کہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں بھوک سے تڑپ رہا ہوتا تھا, یہاں تک کہ لوگوں کو لگتا تھا اس کو مرگی آ گئی ہے, حالانکہ مجھے مرگی نہیں تھی, میں بھوک سے تڑپ رہا ہوتا تھا. علم کے لیے اپنی چاہتیں قربان کرنی پڑتی ہے. آپ سوچتے ہیں ہم علم بھی حاصل کریں اور انٹرٹین بھی کریں, اور میں اس لیے بہت سارے کو انٹرٹین وے سے, بھائی ایک ہوتا ہے بھائی عالم کا مزاج ہے, ٹھیک ہے, ابھی کسی کے مزاج میں تھوڑا بہت ہیومر ہوتا ہے, اور وہ ہیومر کبھی کبھی تقریر میں بھی آ جاتا ہے, میری بھی تقریر میں آتا ہے, کبھی کبھی میں بھی لطیفے بیان کر دیتا ہوں. لیکن یہ کہ آپ میری تقریر اس لیے سنیں کیونکہ آپ کو مزہ آتا ہے, بھائی ٹھیک ہے. انسان کے مزاج میں ایک شیخ ابو زید ضمیر ہے, بعض مرتبہ تقریر کے درمیان میں کوئی ایسی بات بولتے ہیں بہت تیز ہنسی چھوٹ جاتی ہے, لیکن وہ کوئی مقرر ہونا اور اسٹینڈ اپ کامیڈین ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے نا. تقریر کے درمیان میں کوئی ایسی لطیفے والی بات آ گئی اپنی جگہ پر, لیکن آپ مقرر اور اسٹینڈ اپ کامیڈین میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے, ہاں یہ تو نہیں. اور پھر آپ ایسے آدمی کو سن رہے ہیں جو شرک کی طرف دعوت دیتا ہے, قبر پرستی کی طرف دعوت دیتا ہے, لیکن آپ اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ مزہ بہت آتا ہے. دین کا علم مزہ کے لیے نہیں ہے, دین کا علم آخرت کی جزا کے لیے, ہاں اس کو آخرت سنوارنے کے لیے حاصل کرنا ہے آپ کو. یہ ہر سوال ایک تقریر کا متقاضی ہے. السلام علیکم, تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کر کے کیا دین کے کام دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ بھائی تبلیغی جماعت جس دین کا کام کر رہی ہے اس دین کا کام تو تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں کر سکتے. تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کر کے آپ کون سی دین کی دعوت کا کام کریں گے؟ ان کی دین کی دعوت تو ہے وحدت الوجود کی دعوت, تو آپ کی تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کر کے وحدت الوجود کی دعوت عام کریں گے لوگوں میں. ہاں ان کے دین کی دعوت ہے صوفیت کی دعوت, تو ان کے ساتھ مل کر کے صوفیت کی دعوت عام کریں گے. بھائی دین کی دعوت کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی دعوت, اور جس اسلام کی دعوت تبلیغی جماعت کے لوگ دے رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا اسلام نہیں ہے. ہمارے شیخ معراج ربانی ہی کی ویڈیوز, بھائی یہ جو نئے لڑکے ان لوگوں نے شیخ ربانی صاحب کو سنا ہی نہیں ہے نا. ہاں کبھی وہ فضائل اعمال کا آپریشن اٹھا کر کے دیکھیں, آپ کو دکھائیں گے کہ وہ فضائل اعمال کس طرح کی کتاب ہے, کیسے کیسے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس تصوف کی دعوت دین کی دعوت نہیں. ہاں میں تو بالکل تبلیغی جماعت سے کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کو تیار ہوں, لیکن میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جاؤں گا تو میں توحید کی دعوت دوں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دوں گا. یہ شرط لگ کر کے جائیے تبلیغی جماعت میں, دیکھیے آپ کو لگتے ہیں تبلیغی جماعت والے ساتھ میں. ہاں تبلیغی جماعت والے جب بلانے کے لیے آئے کہ میں تیار ہوں, لیکن میں جاؤں گا تو میں توحید کی بات کروں گا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی طرف بلاؤں گا, میں شرک سے روکوں گا, میں بدعتوں سے روکوں گا. اس شرط پہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. دیکھیں آپ کو تبلیغی جماعت والے لے جاتے کہ نہیں لے جاتے. تو تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کریے, میں کام کرنے سے نہیں روکتا ہوں, پر تبلیغی جماعت کے ساتھ اس دین کی دعوت کا کام کریے جو دین کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, نہ کہ اس دین کی دعوت جو یہ صوفیہ دیتے ہیں, جو ان کی تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے وحدت الوجود کی دعوت. تبلیغی جماعت کی دعوت وحدت الوجود کی دعوت ہے, تقلید کی دعوت ہے, اور بہت ساری بدعتوں کی دعوت ہے. تو وہ دعوت جو تبلیغی جماعت والوں کی دعوت ہے, اس دعوت میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. ہاں تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کر کے, بلکہ ان کے درمیان ہم کو جا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنا ہے, ان کے درمیان جا کر کے ہم کو کام کرنا ہے, لیکن خالص دین کی دعوت دینی انشاءاللہ تعالیٰ.